بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات کو بیان فرمایا ہے جہاں فاعل کو مقدم کرنا مفعول سے یہ واجب ہے۔ 4 مقام ہیں جہاں پر فاعل کی تقدیم مفعول پر یہ واجب ہے۔ سب سے پہلی جگہ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ سے بیان فرمایا کہ جب فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر نہ تو اعراب کی دلالت ہو، لفظی طور پر کوئی اعراب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی لفظی یا معنوی قرینہ بھی نہیں ہے جس سے فاعل متعین ہو جائے یا مفعول متعین ہو جائے، تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا اور مفعول کو مؤخر کرنا یہ واجب ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو، تو جب فاعل ضمیر متصل ہوگا تو ایسے صورتحال میں بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم فاعل کو فعل سے الگ کرتے ہیں تو پھر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ضربت زیدن میں تائے مضمومہ ضربہ کا فاعل ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت ذکر کی ہے او وقع مفعولہ بعد الا، جب فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، اس میں عمرا مفعول بھی ہے، الا کے بعد واقع ہے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جی یہ جو الا ہو یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو، پہلے فاعل آ جائے، بعد میں الا آ جائے، بعد میں مفعول بھی آ جائے، تو وہاں پر اس فاعل کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح آخر صورت یہ ذکر کی ہے او بعد معناہا، یا الا کے معنی کے بعد واقع ہو۔ الا کے معنی سے مراد یہ ہے کہ یہ الا کلام عرب کے اندر یہ ادات حصر ہے۔ ادات حصر کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں حصر والا معنی پیدا کرنے کے لیے، قصر والا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ کلمات ایسے ہیں جو الا کے علاوہ ہیں لیکن ان میں بھی یہ حصر والا معنی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ الا کے معنی میں ہے۔ جیسے انما کا لفظ ہے تو انما کا جو کلمہ ہے یہ بھی کلام عرب کے اندر حصر والا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب مفعول بھی الا کے معنی کے بعد واقع ہو، الا کے معنی کے بعد واقع ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ یہ انما ہے بالفرض، تو انما پہلے آ جائے، بعد میں فعل آ جائے، بعد میں فاعل آ جائے، بعد میں مفعول آ جائے، اس ترتیب سے یہ واقع ہو، تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی فاعل کو پھر مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ ان کا مقدم کرنا فاعل کا کیوں واجب ہے، آگے شارح نے ہر ایک کی مستقل طور پر جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے۔ اب ہم یہ متن کے بعد جو شرح کی عبارت ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ نکالے ہیں الدال علی فاعلیت الفاعل ومفعولیت المفعول بالوضع لفظا۔ یہ الاعراب کے بعد لفظ نکالا ہے الدال علی فاعلیت الفاعل ومفعولیت المفعول بالوضع لفظا۔ یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ یہ عبارت پہلے تو یہ ہے کہ یہ جی اعراب کی کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ اعراب کی صفت ہے جس کو صفت واضحہ بولتے ہیں یا صفت موضحہ بولتے ہیں۔ یہ محض اس لفظ اعراب کی وضاحت کے لیے اس کا استعمال ہے، یہ کوئی اس کی تعریف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مقام پر ہم نے اعراب کی صورتیں پڑھ لی کہ یہ اعراب لفظی ہوتا ہے، لفظی نہ ہو تو تقدیری ہوتا ہے، تقدیری نہ ہو تو محلی ہوتا ہے۔
تو اعراب منتفی ہو ایسے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اگر اعراب بالکل ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ ویسے ہی مبنی ہو جاتا ہے، تو لہذا ایسے صورتحال کے اندر اعراب کا منتفی ہونا یہ تو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہاں پر مطلقاً اعراب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس اعراب کی بات ہو رہی ہے جو وضعی طور پر وہ کیا کرے، فاعل کی فاعلیت یا مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے، اور یہ لفظی طور پر ہی ہوتا ہے کہ جی وضع کے اعتبار سے ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ نشانی ہے، یہ اعراب ہے فاعل کی فاعلیت پر یا یہ مفعول کی مفعولیت کی نشانی ہے۔ لہذا مطلقاً اعراب کا انتفاع ہونا مراد نہیں، بلکہ وہ انتفاع مراد ہے جو ظاہری طور پر ظاہری وضع کے اعتبار سے فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت کی نشانی بنے۔ لہذا وہ محلی اعراب بھی نہیں ہو سکتا، وہ تقدیری اعراب بھی نہیں ہو سکتا، اس کی صورت صرف اور صرف لفظی ہو جائے گی کہ جی لفظی اعراب منتفی ہو جائے۔ آگے دوسرے فیہما کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فی الفاعل المتقدم ذکرہ صریحا وفی ضمن الامثلۃ سے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ جی یہ جو لفظ ہے متن میں فیہما، یہ فیہما کے لفظ میں جو ہما ضمیر ہے، اس ہما ضمیر کا مرجع فاعل ہے اور مفعول ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی فاعل کا تو ماقبل میں ذکر آ گیا، لیکن مفعول کا تو ماقبل میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول کا پہلے تو کوئی واضح طور پر ذکر ہی نہیں آیا، تو پھر ہما ضمیر سے فاعل اور مفعول کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ جائز کیسے ہوا؟ اس کا جواب دیا ہے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فاعل بھی ماقبل میں مذکور ہے، اور فاعل کو مذکور ہونے کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامی نے دو صورتیں بیان فرمائی ہے کہ یہ فاعل مذکور ہے صراحتاً، اور ماقبل میں جو مثالیں دی ہیں اس میں ضمناً، ان مثالوں میں بھی فاعل کا تذکرہ موجود ہے، جو ہم نے ابھی مثالیں پڑھی ہیں پچھلے سبق میں کہ جی فاعل کے متقدم ہونے کی وجہ سے دو مثالیں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، ضرب غلامہ زیدن اور ضرب غلامہ زیدن۔ یہ جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر ہم نے فاعل کا بھی پڑھ لیا، تو فاعل صراحتاً بھی ماقبل میں مذکور ہے اور مثالوں کے ضمن میں بھی مذکور ہے، جبکہ مفعول جو ہے، مفعول کا ماقبل میں تذکرہ وہ صراحتاً نہیں ہے لیکن مثال کے ضمن میں ہے۔ جو دو مثالیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ جیسے یہ مثال ہم نے پڑھ لی تھی ضرب غلامہ زید، یہ مثال پڑھ لی تھی، اس میں غلام کا تذکرہ موجود ہے اور ضمیر لوٹانے کے لیے اس کا اس انداز سے تذکرہ ہو یہ بھی کافی ہے، تو اس وجہ سے یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکے گا۔ آگے والقرینۃ، یہ قرینہ کا عطف ہے اعراب پر، یعنی اعراب بھی لفظی طور پر منتفی ہو جائے دونوں میں، اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے، قرینہ بھی منتفی ہو جائے۔ اس کے بعد شارح نے یہ عبارت نکالی ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت نکالی ہے والقرینۃ ای الامر الدال علیہما بالوضع۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظی قرینہ ہے، قرینہ کہتے ہیں ایسا امر جو کسی چیز کی تعیین پر
دلالت کرے۔ یہ عام ہے، بالکل مطلقاً عام ہے کہ ہر ایسی چیز جو کسی چیز کی تعین پر دلالت کرے۔ اعتراض یہ ہے، جیسے بعض شارحین اور بعض جو ہے وہ حضرات کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے، اس کو بطور اعتراض کے ذکر کیا کہ جی قرینہ جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، یہ اعراب کو بھی شامل ہے اور غیر اعراب کو بھی شامل ہے۔ اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ جب ماتن نے قرینہ کا لفظ ذکر کرنا تھا تو پھر اعراب کے لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ زائد ہے یہ اعراب کا لفظ، اور پھر صرف یوں کہہ دیتے کہ اذا انتفى القرینۃ، اذا انتفت القرینۃ، کہ جی جب فاعل اور مفعول میں قرینہ منتفی ہو جائے تو قرینہ میں پھر فاعل اور مفعول پر اعراب یہ بھی اس میں شامل ہے اور قرینہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا جواب دیا شارح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، الامر الدال علیہما لا بالوضع، وہ یہ ہے کہ جی دو لفظ ہیں، ایک اعراب ہے، اعراب میں بھی دلالت ہوتی ہے فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر، لیکن وضعاً اس کو اس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور قرینہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس میں بھی دلالت ہوتی ہے فاعل کی فاعلیت مفعول کی مفعولیت پر، لیکن یہ غیر وضعی چیز ہے، یہ جو قرینہ ہے اس کو مستقل طور پر وضع نہیں کیا جاتا بلکہ یہ غیر وضعی ہے، تو لہذا اعراب یہ وضعاً ہو گیا، قرینہ یہ غیر وضعی ہو گیا، لہذا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے لیے عکس ہے، لہذا ایک ضد کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم قرینہ استعمال کر کے اس سے اعراب مراد لینا چاہیں ایسے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جی یہ ایک اصول ہے وضع کرنے والوں کا کہ جب وہ ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں وضع کرتے ہیں، ایک وضعی چیز جب ہوتی ہے تو وضعی چیز کو وہ قرینہ نہیں کہتے، یہ معہود نہیں ہے، معروف نہیں ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اور پھر وضع کرنے کے بعد اس وضعی چیز کو قرینہ کہہ دیا جائے، یہ قرینہ کا اطلاق اس کے لیے نہیں ہو سکے گا، لہذا فلا يرد علیہ ان ذکر الاعراب، یہ اسی اعتراض کی وضاحت ہو جائے گی جو آگے شارح نے اس کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، تو یہ اس پر ہی ایک تفریح ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اما لفظیت او معنویت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرینہ کی دو قسموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی اور دوسرا قرینہ ہے معنوی۔ قرینہ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جی لفظوں میں ہی اس قرینے کا اثر معلوم ہو جائے، جیسے اس کی ایک مثال ہے ضربت موسیٰ حبلا۔ ضربت یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مؤنث ہے، مؤنث فعل مؤنث ہو تو فاعل بھی مؤنث ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اور یہاں پر اب دو لفظ ہے، موسیٰ بھی ہے حبلہ بھی ہے، ظاہری طور پر اعراب کوئی نہیں ہے، لیکن موسیٰ کا لفظ مذکر اور حبلہ کا لفظ مؤنث، تو یہ جو تائے ساکنہ ہے یہ لفظی قرینہ ہے، کس بات پر کہ جی فعل کے مؤنث ہونے پر تا کی دلالت ہے، اور جب فعل مؤنث ہوگا تو فعل کا مؤنث ہونا یہ دال ہے فاعل کے مؤنث ہونے پر، اس وجہ سے یہ اس کی جو ہے وہ مثال ہو جائے گی یہ قرینہ لفظیہ کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظوں میں تو قرینہ نہیں ہے، لیکن جو معنی ہے، معنی کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، دو چیزیں ہیں،
ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، لفظی طور پر کوئی دلالت نہیں ہے، لیکن ایک میں فاعل بننے والا معنی ہے، دوسرے میں مفعول بننے والا معنی ہے۔ جیسے الکمثرہ، کمثرہ کا لفظ امرود کے لیے یا ناشپاتی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک یحییٰ ہے، تو ایک میں عاقل بننے کی صلاحیت ہے یحییٰ میں، اور ایک میں معقول بننے کی صلاحیت ہے۔ تو ظاہر ہے جس میں فاعل بننے کی صلاحیت ہے اسی کو فاعل بنائیں گے۔ تو یہاں پر معنوی اعتبار سے یہ قرینہ پایا گیا کہ اکلا کا فاعل کمثرہ نہیں ہے، بلکہ اکلا کا فاعل جو ہے وہ یحییٰ ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اوکانا کے بعد ذکر کیا الفاعل، یہ کانا کا جو کانا کا اسم ہے اس کو متعین فرمایا، مضمراً متصلاً، متصلاً کے بعد بالفعل کا لفظ نکالا، یہ متصلاً کا صلہ ہے کہ جی وہ متصل ہو فعل کے ساتھ۔ آگے بارزاً او مستقناً کے لفظ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کو دور کیا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ ضمیر متصل ہو، تو اتصال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ظاہری طور پر پائے جانے والی چیز ہے، سمجھ میں آ جائے، نظر بھی آ جائے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصل ہے۔ تو اتصال کا اطلاق ضمیر بارز پر تو ہوتا ہے، ضربتا، ضربتی، ضربتو، کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جب معدوم چیز ہے تو اس کا اتصال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی اتصالہ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ منفصل نہ ہو، منفصل نہ ہو۔ متصل کا مطلب کیا ہوا کہ وہ منفصل نہ ہو۔ اب منفصل نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ ضمیر بارز ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ضمیر مستتر ہو یا مستتر ہو، یہ دونوں شکلیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن اس پر پھر ایک اور اعتراض ہے یہ فاعل کے ضمیر متصل ہونے پر، کہ یہ ایک مثال ہے زیدن ضربتو، اس میں دیکھ لے فاعل وہ ضمیر متصل ہے لیکن پھر بھی مفعول اس سے مقدم ہے، تو وہ یہ ہے کہ جی یہ ایک شرط کے ساتھ یہ والی صورت مشروط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جی جو مفعول ہے وہ فعل سے مؤخر ہو، فعل سے مقدم نہ ہو۔ لیکن اگر مفعول فعل سے بھی مقدم ہو جائے تو پھر یہ ضابطہ جو ہے وہ اس کے لیے نہ ہوگا، پھر مفعول کی تقدیم ہو سکتی ہے۔ آگے او وقع مفعولہ بعد او مفعولہ کے بعد شارح رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جامی نے عبارت نکالی ہے مفعول الفاعل، یہ مفعول کے بعد الفاعل یہ ہو ضمیر کا مرجع ہے جو کہ الفاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، الا کے بعد واقع ہو، بشرط توسطها فی صورت تقدیم و تاخیر، اس الا کا اس شرط کے ساتھ کہ الا تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں فاعل اور مفعول کے درمیان میں ہو۔ یہ شرط کیا ہے؟ انشاءاللہ شرح میں آگے اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھیں گے، جیسے ما ضرب زید الا عمرا میں اس کی وضاحت ہے۔ او بعد معناہا، یہ بعد کا لفظ نکالا ہے، یہ ماقبل میں الا پر عطف کرنے کے لیے ماقبل والے جملے میں او وقع مفعولہ بعد الا، تو یہ بعد کا لفظ یہ او کے ذریعے سے معناہا کے سے پہلے بھی ثابت ہو جائے گا، جیسے نحو انما ضرب زید عمرا، یہ اس کی مثال ہے او بعد معناہا کی۔ وجب تقدیمہ، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع وہ اس کو ذکر کیا کہ جی ہو ضمیر کا مرجع تقدیموں کے بعد الفاعل ہے، یہ ہو ضمیر کا مرجع ہے، تقدیم الفاعل، تقدیمہ یہ عبارت ہے، اس کے اندر ہو ضمیر کا مرجع الفاعل ہے تو یہ تقدیم الفاعل ہو جائے گا۔ آگے کس پر مقدم کرنا واجب ہے اس کو بھی ذکر کر دیا، علی مفعولی، کہ جی فاعل کا مفعول پر ان صورتوں میں مقدم کرنا واجب ہے۔ اب وہ وجوہات کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم عبارت پڑھ کے یہاں تک اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ جب اعراب منتفی ہو جائے، یعنی وہ اعراب جو کہ دلالت کرنے والا ہے فاعل کی فاعلیت پر و مفعولیت المفعولی اور مفعول کی مفعولیت پر وضع کے ساتھ لفظی طور پر دونوں میں، ای فی الفاعلی یعنی اس فاعل میں، اب ہما ضمیر کا مرجع تو فاعل اور مفعول ہے، جبکہ ما قبل میں تو صرف فاعل کا ذکر ہے، اس کا جواب یعنی اس فاعل میں المتقدم ذکرہ جس کا تذکرہ متقدم ہے صریحی طور پر اور مثالوں کے ضمن میں، والمفعولی اور اس مفعول میں جس کا ذکر متقدم ہے فی ضمن الامثلۃ مثالوں کے ضمن میں، والقرینہ تو اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے۔ آگے الامر الدال کہ جی قرینہ تو عام ہے، اعراب کو بھی شامل ہے، اس کو واضح کیا، یعنی وہ امر جو کہ دلالت کرنے والا ہو علیہما ان دونوں پر، لا بالوضع نہ کہ وضع کے ساتھ، اذ لا یعہد اس لیے کہ یہ معلوم نہیں، معروف نہیں، ان یطلق کہ اطلاق کیا جائے اس چیز پر ما وضع بإذا شیء جو کسی اور چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو، انہ قرینۃ علیہ کہ یہ اس کے اوپر قرینہ ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کو وضع کیا جائے دوسری چیز کے مقابلہ میں اور پھر وضع چیز کو قرینہ کہا جائے، ایسا معلوم اور معروف نہیں ہے۔ فلا یرید لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہے کہ جی اعراب کا ذکر مستغنی عنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے استغنا ہے، اذ القرینۃ شاملۃ لہ اس لیے کہ قرینہ تو اس کو بھی شامل ہے۔ آگے قرینہ کی تقسیم بیان فرمائی، وہی اما لفظیۃ کہ وہ قرینہ یا تو لفظیہ ہے جیسے ضربت موسیٰ حبلا، او معنویۃ یا پھر وہ قرینہ معنویہ ہے جیسے اکل الکم مسرا یحییٰ، او کان الفاعل یا پھر وہ فاعل ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ، بارزن ہو بارز طور پر ہو جیسے ضربت زیدن، یا مستتر طور پر ہو جیسے زید ضرب غلامہ، اس شرط کے ساتھ کہ مفعول فعل سے متأخر جو ہے وہ ہو، اگر وہ فعل سے مقدم ہو جائے تو پھر یہ ضابطہ جاری نہ ہوگا، لئلا ينتقض تاکہ یہ ضابطہ نہ ٹوٹے، زیدن ضربت جیسی مثال سے، او وقع مفعولہ یا اس کا مفعول واقع ہو جائے یعنی فاعل کا مفعول واقع ہو جائے الا کے ساتھ، بشرط توسطها بینہما فی صورتي التقدیم والتأخیر تقدیم اور تأخیر کی دونوں صورتوں میں الا کا دونوں کے درمیان آنے کی شرط کے ساتھ، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، یا پھر وہ مفعول واقع ہو بعد معناہا اس الا کے معنی کے بعد، جیسے انما ضرب زید عمرا وجب تقدیمہ اس کو مقدم کرنا واجب ہے، یعنی تقدیم الفاعل علی المفعول یعنی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر، فی جمیع هذه الصور ان تمام صورتوں میں۔